ہاں تو بات ہے بھائیو، اخی نظام تجارت کا نام نہیں محض، مطلب اسے انبیاء کی سنت کے طور پر بھی دیکھا جانا چاہیے بھائیو۔ برادر مسعود بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں اخی نظام کے راز، ہم تو بس باتیں بناتے ہیں۔ اصل میں جب اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کا کام ہی عبادت بن جائے گا۔ اب چونکہ ساری زمین مومن کے لیے مسجد قرار دی گئی تو دکان کا بھی درجہ عبادت گاہ سے کم نہیں، اور چونکہ خلق کی خدمت حق تعالی کی خدمت ہے تو گویا خدمت کی یہ قسم بھی عبادت ہے۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، پیغمبروں کو بھلا کیا ضرورت تھی کہ وہ کسی پیشے میں مہارت حاصل کرتے؟ تو پھر اصل میں ہے کیا معاملہ؟ معاملہ نتیجے کا ہے، عقل اور بدن سے خلق کی، اور پھر پوری انسانیت کی، اور تمام جانداروں کی خدمت کرنا ان کا مقصد تھا۔ نوح نے امت کو طوفان سے کشتی کے ذریعے بچایا تھا، اگر وہ کشتی بنانے کی ایسی مہارت کے حامل نہ ہوتے تو کیسے بچاتے انہیں؟ لہذا خلق کی اور انسانیت کی خدمت یوں کی جاتی ہے۔ ان کاموں کو اس انداز سے، اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے بھائیو۔ اس معاملے کا یہ بھی تو ایک رخ ہے، تو گویا اپنی عقل کا، اپنے بدن کا استعمال بھی عبادت ہے، اور یہ مسلمان پر فرض ہے۔ حیوانوں سے انسان کس طرح مختلف ہے، ظاہر ہے اسی طرح سے چیزوں سے استفادہ کر کے اپنے ہم جنسوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا کر، ورنہ نہ وہ بے زبان ہیں نہ کوئی معذور ہیں، مگر غور و فکر کرنے کا جو وصف ہے وہ رب نے انسان کو بخشا ہے بس۔ کس لیے؟ ارے خدمت کرنے کے لیے ہی۔ ہاں بات اتنی سی ہے بھائیو، ڈھلائی کرو تو یہ ضرور ذہن میں رکھو، ہمیشہ سبھی کو یہ پہلو یاد رکھنا چاہیے، کام کو عبادت سمجھ کر انجام دیا کرو ہمیشہ۔ بیج بوتے وقت بھی یہی خیال رکھے کسان، اخی نظام بھی تو یہی کچھ ہے۔